الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم۔ سیدنا بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے، فزوروها، پس اب ان کی زیارت کیا کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ زاد ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے، فإنها تذکر الآخرہ، فإنها، پس بے شک یہ زیارت کرنا، تذکر الآخرۃ، آخرت کو یاد دلاتی ہے، یعنی قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ زاد ابن ماجہ من حدیث ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث میں اتنا اضافہ منقول ہے، وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، یہ زیارت دنیا سے بے رغبت بنا دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت جائز ہے۔ ابتدا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی بندہ بھی اور نہ ہی کوئی عورت قبرستان جایا کرے گی، مگر پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی اور مقصد بھی بیان کر دیا کہ قبر کی اجازت کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ آخرت کی یاد اور میت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، نہ کہ قبروں پر نظر و نیاز چڑھانا، عرس لگا لینا، میلے لگا لینا۔ ایسے اعمال کا شریعت مطہرہ کے اندر کسی قسم کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی پڑھیں، پھر اس پر بات مزید کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زائرات القبور، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے، اور لعنت جس کام پر کر دی جائے وہ کام حرمت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کام حرام ہے، کیونکہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کوئی جائز کام پر تو نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی کام پر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی ناپسندیدہ اور حرام کام ہوں گے۔ لعنا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث بظاہر تو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ خواتین کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ لیکن پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، آپ نے منع فرمایا تھا پہلے، پھر آپ نے کہا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اور اس کے اندر مرد اور عورت سب کے سب شامل ہیں۔ اب دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق کی صورت ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجازت دی ہے اس کے اندر مرد اور عورت سب کے سب شامل ہیں، اب سب کے لیے جائز ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ابھی تک خواتین کے اوپر جو ہے قبر کی زیارت اس کی حرمت برقرار ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ عورتوں کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے، اور وہ جزا فضا آہ و بکا کثرت سے کرتی ہیں، اس وجہ سے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ خواتین کو زیارت قبور سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر حرام کام کا ارتکاب نہ کریں، جیسے رونا پیٹنا، بین کرنا، چیخنا چلانا۔ اب یہ سارے امور وہ ہیں جو اسلام کی تعلیم کے بالکل منافی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا گیا۔ ہاں اگر وہ قبر کی زیارت عبرت حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں یا اخروی یاد دہانی کے لیے،
تو پھر ان کے جانے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں، اور یہی تطبیق کی بہترین صورت ہے جو مردوں کے لیے یعنی آپ نے اجازت دی کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، یہی چیز عورتوں کے اندر ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پر ان کو یہ قبرستان کی زیارت، قبروں کی زیارت ان کو قبر کی یاد کروائے گی، آخرت کی یاد دہانی کروائے گی، دنیا سے بے رغبت کر دے گی۔ تو اگر یہی چیز ہے تو پھر درست ہے، پھر وہ جا سکتی ہیں۔ اور بعض علماء پھر ایک اور انداز کے اندر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ جو روایت ہم نے پڑھی نا لعن زائرات القبور، یہ روایت سند کے اعتبار سے جو ہے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن صحیح حدیث سنن ابو داود کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی موجود ہے، سنن ابو داود اور جامع ترمذی کے اندر ہی۔ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ زائرات کے بجائے کیا الفاظ ہیں؟ زوارات القبور، زوارات۔ تو زوارات یہ کیا ہو گیا؟ مبالغے کا صیغہ ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ عورت قبرستان نہیں جائے گی، قبرستان کثرت سے جانا عورت کے لیے کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور اسی چیز کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں زائرات القبور کے الفاظ ضعیف ہیں اور زوارات القبور کے الفاظ صحیح ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بکثرت عورت قبرستان نہیں جائے گی، ہاں کبھی کبھار اگر وہ جاتی ہے تو وہ چلی جائے۔ اور اس کی ایک اور دلیل موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ قبرستان میں جا کر میں مدفونین کے لیے کس طرح دعا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم قبرستان جایا ہی نہ کرو، بلکہ آپ نے دعا سکھلائی، کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلها حدیث نمبر 794 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات مطلب ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت بھی قبرستان وہ جا سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ عورت نے جو قبرستان جانا ہے اس نے نوحہ نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنی، رونا پیٹنا نہیں ہے، اور کثرت کے ساتھ نہیں جانا، بلکہ وہی مقاصد لے کر عورت جائے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی اس کے اندر موجود ہے کہ آخرت کی یاد دہانی، دنیا سے بے رغبتی۔ اگر یہ مقصود نہ ہو جیسا کہ لوگ جو ہے مزارات وغیرہ پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کثرت کے ساتھ دیکھیں گے اب وہاں پر کوئی موت کی یاد دہانی نہیں ہوتی، وہ تو مزار اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے، ہر طرح کی وہاں پر انسان کو سہولیات میسر ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہ ادھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح اختلاط والا معاملہ، پھر دھکم پھیل، یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر کس جاننا تو اسلام کے اندر ویسے ہی غلط ہے، تو پھر خواتین کا جانا کیسے وہاں پر جائز ہو جائے گا؟ اور پھر اختلاط والی مجالس، اور وہاں پر جا کر وہ کیا ہے اس کے لیے دعا نہیں کر رہی بلکہ اس سے جا کر مانگ رہی ہیں، شرک کر رہی ہیں وہاں پر جا کر، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس چیز سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ کثرت کے ساتھ خاتون قبرستان نہ جائے، ویسے کبھی کبھار چلی جائے تاکہ اس کو آخرت کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور وہ جائے تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو مد نظر رکھے، اسلام کی تعلیم کے منافی کوئی بھی عمل وہاں پر جا کر سر انجام نہ دے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔